شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو ویلکم کہتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں دو بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانیاں آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے معیز نے، اور معیز بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی میرے گاؤں کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے جو میرے گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ پیش آئی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میرے جو گاؤں ہے وہاں پر سبھی لوگ، کیونکہ جو وہاں پر کام کرتے ہیں کھیتوں میں، اور زمیندار جو لوگ ہیں وہ اپنے کھیتوں کی رکھوالی کے لیے رات کے وقت اپنی زمینوں پر ہی سوتے ہیں اور وہیں پر انہوں نے ڈیرے بھی بنائے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک فیملی تھی جو اپنے کھیتوں میں کام کیا کرتی تھی اور اپنی کھیتوں کی رکھوالی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے وہ اپنی زمینوں پر ایک دن سو رہے تھے۔ تو جس وقت وہ سو رہے تھے، رات کے قریباً 1:30 یا 2 بجے کا ٹائم تھا، اچانک سے انہیں اس طرح سے محسوس ہوا جیسے زمین بہت زیادہ ہل رہی ہے، تھر تھرا رہی ہے۔ تو جب انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو سب کچھ نارمل تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں انہیں لگا۔ تو جیسے ہی وہ سب لوگ دوبارہ سوئے تو ان کا جو ایک لڑکا تھا، ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جو ابھی نہیں سویا تھا، وہ ابھی جاگ رہا تھا۔ تو ابھی وہ سونے ہی لگا تھا تو اس سے تھوڑی دوری پر اپنے ایک شخص جو ہے وہ اس کی طرف چلتا ہوا نظر آیا، یعنی اس کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اور جب اس نے اس شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ تھوڑا سا ڈر گیا، کیونکہ وہ شخص جو تھا وہ بہت زیادہ لمبا تھا اور بہت زیادہ پتلا تھا۔ وہ بالکل ایک نارمل جو انسان ہوتا ہے، ایک نارمل آدمی ہوتا ہے، وہ بالکل بھی ویسا نہیں لگ رہا تھا، اور وہ سر سے بھی گنجا تھا، اور اس کے کان جو تھے وہ بہت زیادہ لمبے اور نکیلے تھے۔ تو جیسے ہی وہ شخص اس کے پاس آنا شروع ہوا، اس کی طرف بڑھنا شروع ہوا، پہلے اسے یہ لگا کہ اس کا وہم ہے، لیکن جیسے جیسے وہ شخص اس کے پاس آ رہا تھا ویسے ویسے اس کا وہ وہم دور ہوتا گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی اس شخص کے پاس آیا، یعنی اس لڑکے کے پاس وہ جو شخص تھا وہ آیا، تو وہ لڑکا دیکھ کر حیران، پریشان اور خوف زدہ ہو گیا کہ اس آدمی کی آنکھیں بہت زیادہ مختلف تھیں۔ ایک عام انسان سے اس طرح لگ رہا تھا جیسے کسی سانپ کی آنکھیں ہیں، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ سانپ نما لگ رہی تھیں اسے، اور بہت زیادہ اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی روشنی، عجیب سی کرن نکل رہی تھی جو کہ اسے بہت زیادہ پریشان اور گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ تو جب اس لڑکے نے اس کی طرف دیکھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکا، اپنے کسی فیملی ممبر کو بلا نہیں سکا۔ تو اس شخص نے اس لڑکے کو یہ بولا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے گھر والوں کو لے کر اور تم یہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ، یہاں پر اپنی چارپائیاں جو ہیں یہ مت بچھاؤ، کیونکہ یہ ہماری جگہ ہے اور یہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، اور تم نے یہاں پر سونا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر والوں کو اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤں جانی یا مالی طور پر، تو بہتر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو اٹھاؤ اور یہاں سے دوسری جگہ لے جاؤ۔ تو جب اس لڑکے نے یہ بات سنی تو وہ سکتے میں چلا گیا اور وہ بالکل بھی ہل نہیں پایا، اور وہ جو شخص تھا یہ کہہ کر وہ اس کے نظروں کے سامنے غائب ہو گیا، اور وہ جو لڑکا تھا کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھا رہا، وہ کچھ بولا نہیں، وہ کہیں ہل کر اٹھا نہیں، اور نہ ہی اس نے کسی فیملی ممبر کو اٹھایا، کیونکہ وہ اتنا ڈر چکا تھا، اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اچانک سے اس کے سارے گھر والوں کو اور اس کی چارپائی کو کسی نے الٹا کر دیا، اور سارے جو تھے گھر والے وہ زمین پر گرے اس لڑکے سمیت، اور وہ جو چارپائیاں تھیں وہ ان کے اوپر گری پڑی تھیں، اور انہیں چوٹ بھی آئی، اس کے گھر والوں کو بھی اور اس لڑکے کو بھی۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کو کسی نے بہت زیادہ مارنا شروع کر دیا، بہت زیادہ ان لوگوں کو کسی نے
اتنا مارا کہ جو مخلوق تھی وہ نظر نہیں آئی دوبارہ، جو وہ شخص آیا تھا وہ دوبارہ نظر نہیں آیا، لیکن وہ بہت زیادہ چیختے چلاتے ہوئے گاؤں کے اندر واپس آئے۔ اور جب لوگوں نے، جو رات کو پہرے پر ہوتے تھے گاؤں میں، تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اتنا چیختے چلاتے ہوئے واپس آ رہے ہیں اور انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ ہمارے ہی گاؤں کے ہیں، تو انہوں نے انہیں روکا، انہیں پکڑا، انہیں بٹھایا۔ انہوں نے جب حالت دیکھی تو ان کے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت زیادہ کسی چیز سے، کسی راڈ سے ان لوگوں کو مارا ہے، کیونکہ ان کے بہت زیادہ نشانات جسم پر پڑ چکے تھے اور بہت زیادہ وہ لوگ، ایک جانی نقصان انہیں ہو چکا تھا۔ تو اس لڑکے نے سب کو یہ بتایا کہ جب سب لوگ سو رہے تھے تو ایک عجیب سی مخلوق، عجیب سا آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے یہ بات بولی، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ تو اس کے گھر والے اس پر غصہ کرنے لگے کہ تم نے ہمیں اسی وقت کیوں نہیں اٹھایا، کیوں نہیں جگایا۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میں اٹھوں، میں بولوں یا میں چپ رہوں، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد سے وہ جو گھر والے تھے وہ اپنے کھیت میں جانے سے بھی ڈرتے تھے، لیکن کام وہ لوگ کرتے تھے، دن میں وہ کام کر کے واپس آ جایا کرتے تھے، اور اگر انہیں رات کو کبھی سونا بھی پڑتا تھا تو وہ کبھی بھی دوبارہ اس جگہ پر چارپائی لگا کر نہیں سوئے، وہ دوسری جگہ پر سو جایا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ اسی خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ یہ نہ ہو مخلوق دوبارہ واپس آ جائے اور دوبارہ وہ ان پر حملہ کر دے۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی میرے گاؤں کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا معیز یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ اور لسنرز، آپ لوگوں کے یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں دوسری خوفناک کہانی کی طرف اور شروع کرتے ہیں دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی بھی مجھ سے شیئر کی ہے معیز نے، اور معیز بتاتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے اپنے گاؤں کی ایک خوفناک کہانی آپ سے شیئر کی، ایسے ہی میں ایک اور خوفناک کہانی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میرے دوست کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے، جو کہ اسی گاؤں میں پیش آئی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو گاؤں ہے، ہمارے گاؤں میں جنات کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا گاؤں ابھی تک اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکا ہے جتنا دوسرے گاؤں آج کل ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں ہمارے گاؤں میں رات کے وقت بہت زیادہ گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، اور بہت زیادہ ہم لوگوں کو پریشان بھی کرتی ہیں۔ میں پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں گاؤں جاتا ہوں تو میں اکثر اوقات میں یہی چیز نوٹس کرتا ہوں کہ جب بھی میں اپنے گھر میں سو رہا ہوتا ہوں تو مجھے باہر سے اس طرح آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جیسے بہت سارے جانور ہیں، جس طرح گھوڑے ہیں یا بکریاں ہیں جو بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور وہ گلیوں میں جیسے راؤنڈ لگاتے ہیں، بہت زیادہ بھاگتے پھرتے ہیں، اس طرح کی مجھے آوازیں آتی ہیں۔ اور جب میں جا کر دیکھتا ہوں تو مجھے باہر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا، یا مجھے ایسا فیل نہیں ہوتا کہ یہاں سے ابھی کوئی گزرا ہے، یا کچھ بھی ان کے نشانات زمین پر، کیونکہ زمین جو ہے وہ تو مٹی کی ہی ہوتی ہے گاؤں میں، تو کوئی نشان نہیں ہوتا وہاں پر، کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں سے کوئی جانور وغیرہ گزرے ہیں۔ تو یہ چیز میں اکثر اوقات نوٹس کرتا ہوں۔ اور جو خوفناک کہانی ہے جو میرے دوست کے ساتھ پیش آئی، وہ کچھ اس طرح سے پیش آئی کہ میں ان دنوں شہر میں تھا، ہاسٹل میں، اور جو میرے دوست تھے وہ لوگ آپس میں کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور ہمارے گاؤں کا ایک مین پوائنٹ تھا، اور وہ جو مین پوائنٹ تھا وہ ایک بڑا سا درخت تھا جس کے نیچے لوگ دن میں بہت زیادہ بیٹھتے تھے، لیکن رات کو وہاں پر لوگ کھڑے ہونے سے بھی ڈرتے تھے، اس کے پاس سے گزرنے سے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جنات کا قبضہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ جنات پائے جاتے ہیں اس درخت کے نیچے، اور جو بھی رات کے وقت یہاں سے گزرتا ہے یا اس درخت کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ جنات اسے بہت بھاری جانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے گاؤں کے ایک دو لوگ اسی طرح بہت زیادہ بہت زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ہمیں زخمی حالت میں اس درخت کے پاس ہمیں پڑے ہوئے ملتے تھے، جو ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہو پائے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنات جو نقصان پہنچاتے ہیں، جانی نقصان جو جنات پہنچاتے ہیں، وہ
زخم وہ چوٹیں اتنی جلدی نہیں بھرتے، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعات ہو چکے ہیں۔ تو جو میرے دوست تھے وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے دن کے ٹائم، اور وہ لوگ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں ان کی بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، یعنی شرط لگاتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں کہ رات کے وقت جو دوست یہاں پر، جو لڑکا اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے گا اور قریباً آدھا گھنٹہ اس درخت کے نیچے گزار لے گا رات کے 12 بجے، تو وہ جیت جائے گا، اور وہ جو بھی کہے گا، یعنی جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہوگی، باقی جو دوست ہیں وہ اسے پورا کریں گے۔ تو سب جو تھے میرے دوست وہ مان گئے، حالانکہ انہیں اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ اس درخت کے کیا واقعات ہیں، کیا معاملات ہیں اس درخت کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ جو لوگ تھے سارے، وہ اپنی عقل کو استعمال نہ کر سکے، اور وہ لوگ کمپٹیشن کے لیے تیار ہو گئے، اور رات کے وقت سبھی دوست اپنے گھر سے باہر نکل گئے۔ سب دوستوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ ہم لوگ ایک ایک کر کے جائیں گے، اور جو باقی دوست ہیں وہ لوگ ہم پیچھے ہی رکیں گے ایک جگہ پر، یعنی بہت زیادہ دور، اس سے بہت زیادہ فاصلے پر، جہاں اسے نظر نہ آئے کہ وہ لوگ کھڑے ہیں، تاکہ اسے یہ نہ محسوس ہو کہ ہاں میرے دوست کھڑے ہیں تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے یہاں پہ۔ سب سے پہلے میرے دوست کی باری آئی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور جو میرا دوست تھا جیسے ہی وہ اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھا تو اچانک سے اسے ایسے آواز آنا شروع ہو گئی جیسے درخت کے ساتھ، اس کی شاخوں کے ساتھ کوئی چیز جھول رہی ہے، اور جو وہ چیز ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہے وزن میں۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پورے درخت کو دیکھا تو درخت کے اوپر نہ کوئی جانور تھا، نہ کوئی پرندہ تھا جس کی آواز آ رہی ہو، تو وہ تھوڑا سا خوف زدہ ہونا شروع ہو گیا۔ باقی جو دوست تھے وہ بہت زیادہ فاصلے پر تھے، تو انہیں نہ وہ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی اس کو اپنے دوست نظر آ رہے تھے۔ تو جب وہ لڑکا وہاں پر بیٹھا، تھوڑا 5-10 منٹ اسے ہو گئے میرے دوست کو وہاں پر بیٹھے ہوئے، تو جب وہ واپس آیا، یعنی جب وہ واپس آنے لگا، کیونکہ اس سے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا ہو، کیونکہ اس کے پاس نہ فون تھا نہ واچ تھی جو اسے پتہ چلے کہ کتنا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو جیسے وہ درخت سے اٹھ کر آنے لگا، پیچھے سے اسے دوبارہ وہی آواز آنا شروع ہو گئی جیسے درخت کے اوپر کوئی چیز جھول رہی ہے، یا درخت کی شاخوں پر کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے اور وہ جھول رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹہنیوں کی بہت زیادہ آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے حیرت کی انتہا نہیں تھی، وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا اس منظر کو دیکھ کر کہ درخت کے ساتھ ایک، جسے ڈیڈ باڈی، لاش کہتے ہیں، کسی شخص کی لاش تھی جو درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، جیسے کسی کو پھانسی دے دی گئی ہو یا کسی نے سوسائیڈ کیا ہو، خودکشی کی ہو، کسی کی لاش اس درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور جھول رہی تھی، اور وہ جو کوئی بھی تھا، وہ جو مخلوق تھی، اس کا چہرہ اس کی طرف نہیں تھا۔ جب اس نے یہ چیز دیکھی وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ وہ چیخیں مارتا ہوا الٹی طرف بھاگنا شروع ہو گیا، یعنی جہاں پر دوست اس کے کھڑے تھے اس طرف وہ بھاگا نہیں، وہ ڈر کے مارے دوسری طرف بھاگنا شروع ہو گیا جہاں پر اور زیادہ ویرانہ تھا، اور زیادہ جھاڑیاں وغیرہ تھیں۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جو لاش تھی، وہ جو ڈیڈ باڈی تھی جو درخت سے جھول رہی تھی، وہ گول گول گھومنا شروع ہو گئی، درخت کے نیچے ہی لٹکتے ہوئے ہی گول گول گھومنا وہ شروع ہو گئی۔ اور جب اس نے یہ چیز دیکھی وہ اور زیادہ ڈر گیا، اور بہت زیادہ خوف کے عالم میں جب وہ آگے پہنچا تو اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا دوبارہ تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، درخت کے ساتھ کوئی لاش لٹکی ہوئی نہیں تھی، کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ تو جب وہ آگے بڑھنا شروع ہوا، اس نے دیکھا کہ یہ تو میں بہت زیادہ گنجان اور ویران آباد علاقے میں آ چکا ہوں، تو وہ واپس جانے لگا، پیچھے سے اس کا نام لے کر کسی نے اسے پکارا۔ تو جب اس نے اپنا نام سنا اس کو لگا کہ میرے جو دوست ہیں وہ آ چکے ہیں اور وہ مجھے بلا رہے ہیں، تو اسی امید میں
کہ ہو سکتا ہے وہ اس کے دوست ہوں۔ وہ پیچھے مڑا اور پیچھے مڑ کر وہ اس طرف جانے لگا۔ تو جیسے ہی وہ اس آواز کی طرف بڑھا اور جا کر جب اس نے دیکھا تو جو وہ ڈیڈ باڈی تھی، جو وہ لاش تھی جو اس درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، وہ اس کے بالکل نظروں کے سامنے جھاڑیوں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی، جس طرح سے کوئی جانور بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے پورے چہرے پر اور اس کے پورے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا اور بہت زیادہ خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے جو بال تھے وہ بھی بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے ہاتھ اور پیر، میرا دوست بتاتا ہے کہ اندھیرا تھا لیکن پھر بھی جو چیز مجھے محسوس ہوئی کہ جس طرح کسی جانور کے پنجے ہوتے ہیں اس طرح اس کے ہاتھ اور پیر تھے، اور وہ بیٹھی ہوئی جو وہ مخلوق تھی وہ میرا نام پکار رہی تھی اور مجھے بلا رہی تھی اپنی طرف۔ جب میں نے اس مخلوق کو دیکھا تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگنا شروع ہو گیا، لیکن اس مخلوق نے میرے دوست کے اوپر حملہ کیا پیچھے سے، اور اس کی کمر پر اپنا پنجہ یا ہاتھ جو ہے، یعنی اس کا جو ہاتھ تھا یا پنجہ تھا میں نہیں جانتا، اس نے میرے دوست کی کمر پر حملہ کیا اور میرا دوست وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ اور جب کافی ٹائم گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، جب اس کے دوستوں نے دیکھا کہ ابھی تک وہ واپس نہیں آیا، تو جب وہ جا کر چیک کرنا سٹارٹ ہوئے کہ وہ کہاں ہیں تو انہیں درخت کے نیچے وہ نہیں ملا۔ وہ تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ زمین پر گرا ہوا ہے اور وہ بے ہوش ہے اور بہت زیادہ اسے جانی نقصان پہنچ چکا تھا، اس کی کمر سے بہت زیادہ خون نکلنا شروع ہو چکا تھا، تو وہ سارے دوست بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ اسے جلدی سے اٹھا کر جو گاؤں کے ڈاکٹر تھے ان کے پاس لے کر گئے اور وہاں پر جا کر اس کا علاج کروایا، اور 1-2 دن وہ ہاسپٹل میں رہا۔ اور جب انہوں نے اس کی وہ جگہ دیکھی کمر کی جہاں پر اس کی کمر پر حملہ ہوا تھا، تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی جانور کے پنجوں کے نشان ہیں۔ تو سب کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی جانور نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، لیکن وہ سب لوگوں کو یہی بتا رہا تھا کہ وہ کوئی جانور نہیں تھا، وہ جنات تھے، وہ مخلوقات تھیں جو میرے پیچھے پڑ چکی تھیں اور انہوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ لیکن لوگ جو تھے کچھ اس کی باتوں پر یقین کر رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے، اور جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے ان لوگوں کو بہت زیادہ ڈانٹا بھی اور بہت زیادہ ان لوگوں کو برا بھلا کہا کہ تم لوگوں کی شرط کی کمپٹیشن کی وجہ سے اس کی اتنی بری حالت ہو گئی میرے دوست کی کہ تم لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے تم لوگوں کو، لیکن تم لوگوں نے اس کا پھر بھی اس طرح سے غلط فائدہ اٹھایا اس بات کا۔ اس کے بعد دوستوں نے بھی اس سے سوری کی، اس سے معافی مانگی، اور وہ جو میرا فرینڈ تھا اس کے بعد کبھی بھی وہ دوبارہ رات کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلا، اور کافی دنوں تک وہ اس طرح سے حرکتیں کرتا رہا کہ جیسے وہ مخلوق اس کے سامنے ہی کھڑی ہے، وہ مخلوق اسے دوبارہ مارنا چاہتی ہے، اس پہ حملہ کرنا چاہتی ہے۔ اور جب میں گاؤں واپس گیا چھٹیوں میں تو میں نے جا کر جب اس سے بات کی، اس سے ملا، تو میں بھی اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے سے بہت زیادہ ویک ہو چکا تھا اور بہت زیادہ وہ ایک پاگل والی حرکتیں کرنا شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اب وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، اب وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے اس واقعے کے بعد، اور ہم بہت کوشش کرتے ہیں، وہ بھی خود بہت کوشش کرتا ہے، لیکن دوبارہ سے اس کی جو صحت ہے وہ اس طرح کی نہیں ہو پا رہی جس طرح کی پہلے تھی، اور وہ جو اس کے نشان کمر پر ہے اس حملے کا، وہ نشان بھی بہت زیادہ عجیب و غریب ہے اور بہت زیادہ خوف زدہ کر دینے والا ہے۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو میرے دوست کے ساتھ پیش آئی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ مویز آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ خوفناک کہانی، پرسنلی مجھے خود بہت زیادہ یہ کہانی خوفناک لگی۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔